اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. So all praises to Allah and peace and blessings be upon the last and the final prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. So آج ہم لوگ آگے چلیں گے اور اب ہم نے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ کور کی. جو امپورٹنٹ چیز ہم نے کور کی، ہم نے امپلیمنٹیشن گروپس دیکھے، گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشنس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشنس وغیرہ دیکھیں. پھر ہم نے کنٹرولز دیکھے، ایک ایک کنٹرول. یہ کنٹرول جس کو آ گئے، ٹھیک ہے، اس نے بیسکلی اگر اس نے یہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا نا کنٹرولز، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آرگنائزیشن میں سسٹ ایڈمن تمام جو کام ہے نا، جو امپورٹنٹ کام ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک کورس کا ٹریک ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ شروع کے کورسز کیے، یہ جو شروع کے ٹوٹل 9 کورسز ہیں، پھر 10واں کورس یہ کیا سیکیورٹی کنٹرولز کا، اسکیڈا وغیرہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اور یہ بھی چل رہا ہے، CIS وہاں پر بھی ہے، اور ساتھ میں لیول 2 کا بیچ بھی کر لیا، ٹھیک ہے. اس شخص کے پاس اتنی انفارمیشن ہوگی کہ وہ ان تمام رولز کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ان تمام رولز کے لیے. اب یہ ٹوٹل جو رولز ہیں آلموسٹ آپ سمجھیں کہ یہ جو رولز ہیں اسپیشلی جو CIS ٹاپ 20 کنٹرولز ہے، اگر میں اس میں دیکھوں تو 33 سے لے کر 75، رائٹ، تو آلموسٹ یہ بنتے ہیں 42 رولز. 42 رولز کے لیے آپ اپلائی کر سکیں گے، اس قابل ہوں گے کہ آپ اپلائی کر سکیں گے. اور آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، چاہے پری انجینئرنگ سے ہوں، کامرس سے ہوں، آرٹ سے ہوں، بزنس اینڈ مینجمنٹ سے ہوں، الیکٹریکل یا الیکٹرانکس انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں، گریجویٹ ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جا کر سکتے ہیں. سو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سارے کنٹرولز پڑھے، ہائی لیول پڑھ لیا. اب ہم ایک ایک کنٹرول کو ڈائسیکٹ کریں گے اور اس کی اسیسمنٹ کریں گے اور اس کے اوپر مزید کام کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کے لیے آپ کو ایک لنک پہ جانا ہے CIS security.org، اور یہ لنک دیا ہوا ہے. آپ صرف CIS سیکیورٹی اور کنٹرول سیلف اسیسمنٹ لکھیں، ڈک گو آپ یوز کرتے ہیں یا گوگل یوز کرتے ہیں، جو بھی انجن یوز کرتے ہیں، آپ اس پہ لکھیے اور آپ کو وہ ایک نا یہ ایک اس پیج پہ لے کر آئے گا. اس پیج کے بعد آپ نے ایکسیس CIS CSAT، یعنی کہ اس کا ایک پورا ٹول ہے. CSAT کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول سیلف اسیسمنٹ ٹول، یعنی آپ اپنی خود سیلف اسیسمنٹ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو سونے کے لیے جاؤ تو اپنا اسیسمنٹ کرو کہ تم نے دن بھر کیا کیا، رائٹ، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، قرآن صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا. آج مطلب کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آج 10 لوگوں سے قرآن پڑھوایا، 10 کے 10 لوگوں نے غلط قرآن پڑھا، رائٹ، ان کو مخارج اور یہ تجوید کے رولز کچھ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پھر ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے. دیز آر دا کی تھنگس، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو کنٹرول سیلف اسیسمنٹ آرگنائزیشن کرے کہ بھائی وہ کہاں پر ہے، اپنی سیلف اسیسمنٹ اپنی خود دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے. تو اس کے لیے اس کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کے 2 ورژنز ہیں، ایک ہوسٹڈ ورژن ہے CSAT کا، اور ایک میں آپ کو ایک نا اس کی ایکسل شیٹ بھی دے دوں گا. تو اگر آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو بولے گا کہ بھائی آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں. رجسٹر ناؤ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ سے جو ہے نا آرگنائزیشن کی چیزیں مانگے گا. لیکن آپ یہاں پر جیسے میری آرگنائزیشن ہے النافع، میں کام کرتا ہوں، یہ Gmail کا اس کا ایڈریس نہیں لے گا، یا آپ سے ایک ڈومین کا، آرگنائزیشن کی ڈومین کا مانگے گا. تو جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ یہاں پر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جو آرگنائزیشن میں کام نہیں کرتے ان کو کوئی ایسا ای میل اکاؤنٹ لینا پڑے گا کہ جو نارمل وہ نہ ہو، جیسے Gmail، یاہو، ہاٹ میل، یہ نہ ہو، بلکہ کوئی آرگنائزیشن یا کوئی اور ای میل سروس اگر ہو شاید تو وہ لے لے، یا آپ لوگوں کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی اگر یہ نہیں ہوتا آپ سے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک ایکسل شیٹ دے دوں گا جس سے آپ کا کام ہو جائے گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو میں آپ کو 2 ایکسل شیٹس دوں گا. پہلی ایکسل شیٹ جو ہے اس میں وہی جو آپ نے پوری PDF پڑھی تھی نا، یہ PDF پوری اس میں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پورا طریقہ کار بتایا ہے کس طرح سے ہے. لائسنس فار یوز انہوں نے بتا دیا کہ یہ اوپن سورس لائسنس ہے، کریٹو لائسنس انہوں نے دیا ہے سب لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ. امپلیمنٹیشن گروپس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کہاں فٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے حساب سے آپ کنٹرولز امپلیمنٹ کیجئے. اور جیسے جیسے آپ کی آرگنائزیشن میچور ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو دوسرے کنٹرولز میں بھی دیکھیے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ایکسل شیٹ ہے جو میں آپ کو دوں گا اس کے ساتھ.
دوسری میں آپ کو ایک فائل دوں گا CIS کی ریم ورک بک. ریم ورک بک سے آپ ایک طرح سے سمجھیں آپ کے کنٹرول سیلف اسیسمنٹ اور رسک مطلب کہ ایک پوری اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, پوری امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. تو کنٹرول سیلف اسیسمنٹ تو آپ خود کریں کہ بھائی ابھی آپ کدھر ہیں, ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہم کیا ہیں, کس طرح سے ہیں. لیکن جس کو ریم ورک بک آ گئی, جس نے یہ کام کر لیا, ٹھیک ہے, اس نے آرگنائزیشن میں رسک اسیسمنٹ جو ہے نا مطلب کہ CIS کو امپلیمنٹ کر دیا. مقصد یہ ہوگا تو جس نے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بہترین کام جو ہے قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم سب کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہیے, اور وہ بھی قرآن اس طرح سے کہ جو صحیح پڑھا جائے, رائٹ, صحیح. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میرے والد صاحب اس عمر میں بھی قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. بھائی ہمیں پڑھتے زندگی تک مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے نا سب کچھ, رائٹ. تو وی ول کیپ آن اسٹڈیئنگ ان شاء اللہ. سو ریم جو ہے رسک اسیسمنٹ میتھڈ ہے جس کے اوپر پورے آرگنائزیشن میں, اگر آپ یہاں دیکھیں تو ISO 27005 کو استعمال کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا. NIST SP 800 اور 30 یہ رسک اسیسمنٹ کی میں نے آپ کو CSS میں پڑھائی تھی. اینڈ رسک IT یہ آئساکا کے اندر آتی ہے, ایک فریم ورک, چھوٹا سا ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو دے دوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا اس کو, ٹھیک ہے. ان کو لیکن ان کے مطابق اس کو بنائیں, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنا ہے اچھی بات ہے, پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اس میں پھر پروجیکٹ انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ پلان کیسے بناتے ہیں کہ میں نے رسک اسیسمنٹ کرنے جانا ہے. تو آپ لکھیں گے بھائی ڈیفائن اسکوپ کرنے میں 1 دن لگ جائے گا, میں بات کروں گا سب سے آگے پیچھے اور ایگزیکٹو سے, مینجمنٹ سب چیزوں سے. پھر رسک اسیسمنٹ کا جو کرائٹیریا ہے اس میں 2 دن لگ سکتے ہیں یا 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہ ڈیوریشن, یہ جو ہے نا پورا پروجیکٹ پلان یہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے, کس طرح, انہوں نے سب تھوڑا سا ہائی لیول پہ بتا دیا ہے, اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. بڑا سمپل ہے. اور یہاں پر اگر آپ نے جن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, جتنا ٹائم لگ رہا ہے, کس کو اسائن کیا ہے, اسٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, اینڈ ڈیٹ کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, اوپن ہے, کلوز ہے, آپ سب یہاں لکھ سکتے ہیں, کمپلیٹ ہے, کیا ہے. پروجیکٹ پلان 2 اگر آپ نے کوئی اور دوسری آرگنائزیشن اس کے حساب سے کرنا ہے تو آپ 2 آرگنائزیشن کر سکتے ہیں. ٹیئر 1, ٹھیک ہے, اسکوپ ٹیئر 1 کا اسکوپ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے حساب سے کام کرنا ہے. کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کرنی ہے, انفارمیشن کو کیسے کلاسیفائی کیا ہے, اس کا بزنس اونر کون ہے, اس کا اسٹوورڈ کون ہے, ٹھیک ہے. تو چیف آپریٹنگ آفیسر از اے بزنس اونر, چیف انفارمیشن آفیسر جو ہے اس کا رسپانسبل ہے, اس کو چیک کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کو پورا میں آپ کو بھرنا سکھاؤں گا, سب کچھ کرنا سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اسکوپ ٹیئر 2 کا بھی انہوں نے اسی طرح ڈیفائن کیا ہے کہ 2 آرگنائزیشنز ہیں اور میں اس کو لے کے چل رہا ہوں, تو اس کا کس طرح سے کیا ہونا چاہیے. اگر ٹیئر 1 آرگنائزیشن ہے تو بہت سمپل ہے, ٹیئر 2 آرگنائزیشن ہے تو یہ ہے, ٹھیک ہے. کرائٹیریا دونوں کا الگ الگ ہے, آپ نے پڑھا ہے نا, امپلیمنٹیشن کے ٹیئر گروپس ہوتے ہیں, رائٹ, الگ الگ. اچھا, اس کے ساتھ پھر ٹیئر 1 کا کرائٹیریا کیا ہے. ٹیئر 1 کا کرائٹیریا انہوں نے پورا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھائی ٹیئر 1 آرگنائزیشن ہے, ہلکی چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار بزنس یونٹ کا الگ الگ ہے. اس میں کوئی چیز آپ نے کرنی نہیں ہے, سارے فارمولاز ڈلے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ اس میں ہاتھ نہیں مارنا. کرائٹیریا ٹیئر 2 کا کیا ہے, تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. ٹیئر 3 اینڈ 4 میں جو ہے آپ تھوڑا اور زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں, تھوڑی اور ڈیٹیل ہوتی ہیں چیزیں. پھر رسک رجسٹر ہے. رسک رجسٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے پڑھنا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل سسٹم ہے اور کنٹرول آتا ہے انوینٹری اینڈ کنٹرول آف ہارڈ ویئر ایسیٹس. ایکٹیو ڈسکوری ٹول آپ کے پاس کون سا ہے, میں آپ کو ٹولز وغیرہ سب کے نام بتاؤں گا. اچھا, رسک کنٹرول کا ٹائٹل یہ ہے, کنٹرول کا ڈسکرپشن کیا ہے کہ آپ نے یوٹیلائز این ایکٹیو ڈسکوری ٹول ٹو آئیڈینٹیفائی ڈیوائسز. آپ نے ایک ایسے ٹول کو استعمال کرنا ہے کہ جو AD ایکٹیو ڈائریکٹری کو سب کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور وہ ٹول آٹومیٹکلی سارا کام کرے, مینولی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. آل ڈیوائسز کے اوپر ٹارگیٹ کرے, جتنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں. ونیبلٹی اسکینس کی جائیں, ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہاں پر ہیں. ونیبلٹی اسکینس جو ہیں, اچھا یہ کرنٹ کنٹرول کیا ہے, ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے ونیبلٹی اسکینس کرتے ہیں جس سے ہم سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, مگر ہم اس کو ٹائی اپ کیسے کرتے ہیں, کیا ونیبلٹی اسکینس جو ہیں وہ کنٹرولز کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ نہیں کیا. تھریڈ کیا ہے, ہیکرز اور میل ویئر میں اٹیک اینڈ کنٹرول دا سسٹمز دیٹ ہیو ناٹ بین ڈیٹیکٹڈ کنٹرول مانیٹرڈ. اگر اس سسٹم پہ اگر ہم نے کسی کو ڈیٹیکٹ صحیح طرح نہیں کیا, ہیکر اس کو کمپرومائز کر کے سسٹم کے اندر گھس سکتے ہیں, اس کو خراب کر سکتے ہیں, رائٹ. پھر ہم نے اس کا بتایا کہ بھائی فورسیبل فیوچر میں تھریٹ لائکلیہڈ, مشن امپیکٹ, آبلیگیشن, رسک اسکور, رسک ٹریٹمنٹ, یہ سب چیزیں یہاں بھی ہم نے پیچھے کی تھیں, آپ نے پڑھا ہوگا اس کو. امپیکٹ اسکور, امپیکٹ مشن آبجیکٹیو, امپیکٹ یہ اور لائکلیہڈ, یہ ساری کیلکولیشنس آٹومیٹکلی ہیں, ٹھیک ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس میں آپ اپنی مرضی سے نمبرز چینج بھی کر سکتے ہیں, آپ 4 کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے.
सॉरी 4 वैलिड एंट्री नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने गलत जगह डाल दिया। इसकी एंट्री यहाँ पर दी हुई है कि क्या है 1 2 3 है, इसकी एंट्री इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, नीचे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे 1 2 3 है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं कि भाई ये 3 पे है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मिशन इम्पैक्ट जो है 3 हो जाएगा, हम ज़्यादा अटैक उसको इम्पैक्ट हो सकता है। थ्रेड लाइक्लीहुड हमारा ज़्यादा है अगर हमने कंट्रोल को सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो ये देखें रेड हो गया, रेड का मतलब है दिस इज़ नाउ सीरियस, वी नीड टू एड्रेस दिस, रिस्क स्कोर बढ़ गया आपका। ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट के जो टूल्स हैं ना ये ऑटोमेटेड होते हैं। आपने देखें रिस्क हमारा कम था, हम इसको फॉलो कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा रिस्क कम हो गया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने सारे तरीके बता दिए कि भाई कुरान व हदीस पे चलो और कुछ भी आगे पीछे तुम्हारे पास नहीं है, दिस इज़ योर गाइडेंस, फॉलो दिस गाइडेंस। ठीक है, तो हमारी जो रिस्क स्कोर है ना जन्नत में जाने का ये दोज़ख में जाने का कम हो जाएगा, जन्नत में जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। रिस्क हमारा मतलब कि दोज़ख में जाने का रिस्क लाइकलीहुड कम हो जाएगा, राइट। तो ये आप इसी तरीके से इसको काम को करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं अपनी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया, हम मज़ारों पे जा रहे हैं, हम शिरक कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मज़ार पे नहीं गए, हम कैसे जा सकते हैं? जब सहाबा कराम नहीं गए, हम कैसे जा सकते हैं? ठीक है, दीज आर द की थिंग्स। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है, किसी के वास्ते से नहीं मांगा, तो हम किसी के वास्ते से कैसे मांग सकते हैं? ठीक है, तो दीज आर द की। देखो, जब आप पढ़ोगे लिखोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। दुनिया इस वक्त दुनिया इसलिए आगे है कि वो पढ़ती लिखती है और समझती है। मुसलमान का काम ही यही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी कि हम मुसलमान दुनिया में पढ़ने लिखने के लिए आया था, आज उसने पढ़ने लिखना छोड़ दिया है, यानी मुसलमान दुनिया पढ़ने लिखने के लिए आया है, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करने आया और अल्लाह की शरीयत के नफाज के लिए। तीन ही तो काम करने हैं हमको। ठीक है, बस ये उसमें सारे जो काम सारे हैं, पूरा दीन यही है मेरी नज़र में। ठीक है, मेरा अपना छोटा सा मुखलिस, मतलब कि मेरा अपना छोटी सी असेसमेंट है, अपनी पर्सनल असेसमेंट है, जैसे मैं आलिम बनने की उससे गुजर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि रिस्क लाइक्लीहुड अगर लेस देन 4 हो, ठीक है, तो आप उसको हम एक्सेप्टेबल रिस्क है वो। अगर यहाँ 4 होता है तो हम कहते हैं ठीक है यार, हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये 4 हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये 4 हो जाए तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ यार ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, इतना तो हमें रिस्क होगा, हम क्या करें। ठीक है, इतना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ये 4 है ना, येलो, ठीक है, सही है। ठीक है, तो यू प्ले विद द वैल्यूज़। आप ऑर्गेनाइजेशन में पूछते हैं ना थ्रेट लाइक्लीहुड आप क्या हो सकता है, रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक क्या है, आप बताइए कि ऑल डिवाइसेस सही तरह वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह परचेज एंड इम्प्लीमेंट एन अप्लाइंस दैट एक्टिवली पैसिवली आइडेंटिफाइज IP होस्ट। अब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अप्लाइंसेज हैं, ओपन सोर्स में क्या है, प्रोप्राइटरी में क्या है। ओपन सोर्स का मतलब है जो फ्रीली अवेलेबल है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है कि जो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, आप चीज़ें ले सकते हैं, कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बताया कि व्हाट सेफगार्ड्स फिर व्हाट रिस्क्स वुड दिस रिकमेंडेड कंट्रोल पोज टू द मिशन ऑब्जेक्टिव्स, क्या रिस्क है वो बताया। फिर फोर्सिबल फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये तमाम क्राइटेरियाज इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, राइट। तो ये एक एक कंट्रोल के साथ करना है, जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये ऊपर इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। अब उन्होंने कहा अब आप आ जाएं भरने के लिए, अब आप आ जाएं यहाँ भरें, ये कंट्रोल है, ये है। अब आप इस एसेट बताएं कि आपके कितने एसेट्स हैं, कंट्रोल करंट कंट्रोल क्या है, आपके पास कंट्रोल है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, वल्नरेबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है, थ्रेट क्या है उसका, लाइक्लीहुड क्या है, आप यहाँ पर अपना मिशन डालेंगे, मिशन इम्पैक्ट क्या है आप उसको वो डालेंगे। ये तमाम चीज़ें आप जब जैसे करेंगे आपका रिस्क स्कोर आता रहेगा और रिस्क स्कोर आपको बताएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 चीज़ें करवाऊंगा, एक मैं आपको यहाँ से ये करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये टियर 1 की रजिस्ट्रेशन है, टियर 2 की रिस्क असेसमेंट डिफरेंट है। ठीक है, और टियर 3 एंड 4 की रिस्क असेसमेंट, रैंसमवेयर, सब मतलब कि इसमें नीचे आके आप जाएंगे ना तो ये सारे कंट्रोल्स आपको नज़र आएंगे, सब चीज़ें नज़र आएंगी। और ऑलमोस्ट यानी कि 134 के करीब, 134 नहीं बल्कि अच्छे खासे कंट्रोल्स हैं ये, अगर मैं सब काउंट करूँ तो देयर लाइक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रोल्स। हम देखते हैं टोटल कितने हैं इसको, 1 मिनट सब्र करें। हाँ, ये है टोटल 171 कंट्रोल्स हैं। अब इतना एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है, आप सोचें कितना टाइम लगता है इसमें, ये रातों रात नहीं होती। इसके असेसमेंट करने में महीना लग जाता है, फिर जाके आप अच्छी रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरी कवर करेंगे, मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ा दूंगा, इतना करा दूंगा कि इसके बाद कोई चीज़ बचेगी नहीं, कि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप रेडी होंगे, आपको चीज़ें याद करनी होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें समझनी होंगी। अटैक मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से आपके अटैक मेथड्स हैं। डेटा सीजर है, थ्रू वेब एप्लीकेशन हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं।
یہاں انہوں نے اس کے وہ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اور کون کون سے اٹیک میتھڈس ہیں, اب یہاں مختلف اٹیک میتھڈس ہم یہاں ڈسکشن کریں گے, ڈالیں گے, ہمیں ڈالنا پڑے گا. آئی مین لیٹرل موومنٹ کیا ہے. اب یہاں پر آپ سوچیں مائٹر, جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا, مائٹر کا ایک پورا وہ ہے, تو اس میں جتنے بھی میتھڈز ہیں ہم اس کو یہاں پر ڈالیں گے. جیسے یہ مائٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کے پورے مائٹر اٹیک جو ہے اس کی پوری چیزیں ہیں, اور یہاں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ریکانسنس, ریسورس ڈیولپمنٹ, انیشیل ایکسیس, ایکسیکیوشن, پرسسٹنس, پریولیج ایسکیلیشن, ڈیفینس ایویژن, کریڈینشیل ایکسیس, ڈسکوری, ایک ایک چیز کو میں یہاں پر نکال کر آپ کو اس میں ڈال کے پڑھاؤں گا. یہ بہت ڈیٹیل کورس ہوگا, یہ 2 سے 3 مہینے پہ چلے گا, ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے, لیکن اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ دنیا میں کوئی بھی انٹرویو دے سکتے ہیں, وہ 42 جابس کے لیے. کیونکہ چاہے آپ سائبر ڈیفینس میں ہو, آفینسو سیکیورٹی میں ہو, ڈیجیٹل فورینسکس میں ہو, تھریٹ ہنٹنگ میں ہو, اسکیڈا میں ہو, یہی سارے اٹیکس آپ کو نظر آئیں گے. اب زیرو ڈے وغیرہ سب چیزیں اس میں کورڈ ہیں. ٹھیک ہے, کوئی چیز بچتی نہیں ہے, کوئی چیز بچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کو یہ سارے لاجیکل اٹیکس ہیں, بائی دا وے سارے لاجیکل اٹیکس ہیں. ٹھیک ہے, جو فزیکل اٹیکس ہیں اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن جو سی آئی ایس ہے وہ سارا فوکس ہی ان کا, اگر آپ دیکھیں تو سی آئی ایس کا ٹوٹل فوکس کیا ہے, سی آئی ایس کا ٹوٹل جو فوکس ہے وہ سارا کا سارا آپ کے لاجیکل سیکیورٹی کے اوپر ہے. تو ہم لاجیکل سیکیورٹی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, فزیکل سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم ساری لاجیکل سیکیورٹی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ لاجیکلی اگر آپ کی آرگنائزیشن میں تمام چیزیں نہیں ہیں تو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, سو آن اینڈ سو فورتھ, رائٹ. تو یہ, اور پھر آخر میں اس کی ڈیفینیشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں, امپیکٹ کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اٹیک میتھڈز جو ہیں یہ انہوں نے ایگزامپلس دی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر سارے مائٹر کے اٹیک میتھڈز ڈال دیں. جیسے رینسم ویئر ہے نا, اگر میں واپس پیچھے جاؤں تو جو رینسم ویئر ہے وہ یہیں پر ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رینسم ویئر آتا ہے آپ کے ایکسفلٹریشن میں, کمانڈ اینڈ کنٹرول میں آ جاتا ہے رینسم ویئر آپ کے, رائٹ. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر فشنگ ہے, گیدرنگ وکٹم اٹیکس ہے, تمام چیزیں ہیں, میل ویئرز ہیں. ٹھیک ہے, میل ویئر کے جو ایڈوانس چیزیں ہیں سب کی سب یہاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی لے آؤٹس ہیں, ان کی سب کیٹیگریز یہاں انہوں نے ساری دی ہوئی ہیں. سو یہ میل ویئر کے اندر ہی آپ کا رینسم ویئر وغیرہ سب یہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میل ویئر کے اندر دیکھیں کوڈنگ سگنیچرز ہیں, سب چیزیں ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سو اگر آپ کو اس پہ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی کہ بھائی کون کون سے جو ہیں اس وقت میل ویئرس چل رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو میں بہت ساری چیزیں آپ کو ادھر ادھر سے کنیکٹ کر کے جتنا ہو سکتا ہے میں کور کر کے آپ کو دوں گا اس کو انشاءاللہ. اور مقصد یہی ہے کہ ہم اتنا اس کو ایکسٹینسو کر لیں کہ آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کر سکیں گے. نا یاد رکھیے کہ ہر آرگنائزیشن کا اسکور ڈفرینٹ آئے گا. ٹھیک ہے, ہر آرگنائزیشن کی چیزیں بالکل ڈفرینٹ آئیں گی. ٹھیک ہے, یہاں اور ہر آرگنائزیشن کے جو پروٹوکالز ہیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوں گے, رائٹ. تو آپ نے اس بارے میں گھبرانا نہیں ہے کہ یار میں اس کو کیسے کروں گا, یہ کیسے کروں گی, سو آن اینڈ سو فورتھ, رائٹ. اٹ آل ڈپینس. ٹھیک ہے, بٹ اگر کوئی بڑی آرگنائزیشن, ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہو سکتا ہے وہ سارے کنٹرولز فالو کر رہے ہیں, ان کا اسکور اچھا ہے. لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں 50% سے 80% آرگنائزیشنز ایسی ہیں جن کے حالات بہت برے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے حالات ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہوتے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بجٹ کنسٹرینز ہوتے ہیں, ریزسٹنس ٹو چینج ہوتا ہے, چینج نہیں کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ چلو. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تمہارے سے پہلے نبی گزرے ہیں, پیغمبر گزرے ہیں, ان کو دیکھو, ان پہ چلو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. ہم کیا فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, رائٹ. ہمیں کرنا چاہیے, ہم نہیں کر رہے. تو اس کے مختلف چینجز ہیں, مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں آرگنائزیشن میں. اسی طریقے سے اٹ ٹیکس ٹائم کہ وہ چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی, کیا وجوہات ہیں, کس کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہوتا ہے, رائٹ. تو بجٹ کنسٹرینز ہوتے ہیں, انسان کا یہاں پر نا جو ہے نفس کا کنسٹرین ہے, وہ نفس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے کمانڈس کو فالو نہیں کرتا. آرگنائزیشن میں ریزسٹنس ٹو چینج ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر مسلمان جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے کہ یار میں اگر یہ ہو گیا, اگر میں یہ صحیح مسلمان بن گیا تو میں معاشرے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, رائٹ. تو اس کے اوپر میں عاد و سمود کا پورا واقعہ ہے قرآن کا بتاؤں گا کہ کس طرح سے 9 لوگوں نے سمود صالح علیہ السلام کی جو قوم کی تھی اور ان کی بات نہیں سنی اور انہوں نے غلط کام کی, کرپشن کی. اللہ نے کہا انہوں نے زمین میں بھی کرپشن, تم لوگ زمین پہ بھی کرپشن کرتے ہو اور پانی میں بھی کرپشن کرتے ہو, رائٹ.
تو وہ یہ 9 لوگوں نے کرپشن کی اور پوری سمود قوم کو غرق کر دیا، رائٹ. اور یہی مثال ہمارے لیڈرز کی ہے کہ ہمارے لیڈرز کرپشن کرتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں. آرگنائزیشن میں بھی اسی طریقے سے مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے، ریزسٹنس ہوتی ہے. لیکن ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جہاں پر ہارمونی ہوتی ہے، لوگ فالو کرتے ہیں. سی آئی او اگر اچھا ہو، آپ کا سی ٹی او اچھا ہو، سی ای او اچھا ہو، سی سو اچھا ہو، سب مل کے کام کریں، سب کام ہو سکتا ہے، رائٹ. لیکن اگر وہ آپس میں ٹرف وار کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. سو کمنگ بیک ٹو دس کنٹرول سیلف اسیسمنٹ، یہاں میں لاگ ان کرتا ہوں. جب آپ لاگ ان کریں گے تو کنٹرول سیلف اسیسمنٹ بڑی مزیدار چیز ہے. میں اس کو ویریفائی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھ سے وہ مانگ رہا ہے، ملٹیپل ون ٹائم پاسورڈ مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے وہ سی آئی ایس نے اگر اپنے خود کنٹرولز فالو نہیں کیے تو فائدہ کیا ہوا، رائٹ. تو اس لیے انہوں نے ایک پاسورڈ مانگا ہے کہ بھائی آپ اس پاسورڈ کو ڈالیے تاکہ آپ کو ایکسیس دیا جا سکے. تو میں لاگ ان کر کے اس پاسورڈ کو ڈال دوں ذرا. آپ سب لوگوں کے لیے یہ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن آن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ اگر آپ کے نام سے کوئی لاگ ان کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہیں کر سکے، رائٹ. خیر میں یہاں ون ٹائم پاسورڈ ڈال رہا ہوں کیونکہ وہ ہر بار چینج ہوتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. تو 521810 اٹ ڈزنٹ میٹر، اگر کوئی کاپی کر کے دوبارہ کوشش بھی کرے گا تو وہ نہیں ہوگا، رائٹ. ویریفائی. سو یہ آ گئے ہم یہاں پر. اچھا یہاں پر یہ ان کا بڑا اچھا سا ڈیش بورڈ ہے. کنٹرول سیلف اسسمنٹ آرگنائزیشن خود کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آپ سی آئی ایس کے کنٹرول میں جائیں، پھر وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کب سے شروع کی اور ہم ابھی کدھر ہیں، اور پچھلے سال سی آئی ایس کا کیا سکور تھا، 1 کا کنٹرول لیول 1 کا کیا سکور تھا، اس کا کیا ہے. اچھا یہ جب آپ کریں گے نا انڈسٹری لیول، تو آپ کو انڈسٹری کہاں پر کھڑی ہے آپ کی اور آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پورا بڑا اچھا اسپائڈر گراف آپ کو دکھائے گی. کنٹرولز کی امپلیمنٹیشن ایوریج کیا ہے، کتنے ٹائم پہ ہم ایوریج کر رہے ہیں. یہ سارے ٹولز ہیں، بہت سارے اوپن سورس ٹولز ہیں. نافع بھی اس طرح کے ٹول بنا رہا ہے پورا، ٹھیک ہے. نافع کنسلٹنگ والے ہم بھی اس طرح کا ٹول بنا رہے ہیں جو آپ کو آفر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تمام چیزیں ہیں. جس شخص نے یہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا کر لیا، وہ ڈیزائن بائی ایتھیکل ہیٹ جس نے بنایا ہے، تو وہ دنیا کا کوئی بھی انٹرویو آرام سے دے سکتا ہے، پاس کر سکتا ہے. وین اٹ کمس ٹو سائبر سیکورٹی کوئی چیز اس میں نہیں بچتی، ٹھیک ہے. یوز آف ایکٹیو ڈسکوری ٹول کیا ہے، سلیکٹ این آپشن، آپ کے پاس ہے نہیں ہے. کنٹرول امپلیمنٹڈ، کیا اسٹیٹس ہے اس کا. سو اسٹیٹس کیا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی پالیسی، دیکھیں سب چیزیں پالیسی سے شروع ہوتی ہیں. پالیسی ہے، انفارمل پالیسی ہے، ریٹن پالیسی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. کنٹرولس کی کیا سچویشن ہے، امپلیمنٹڈ ہے، کیا ہے. کنٹرولس کا آٹومیٹڈ ہے یا پری آٹومیٹڈ ہے یا مینول ہے، اور کنٹرولس کا ریفرنسنگ کیا ہے. سوری میری بیٹی کی آواز آ گئی تھی. اچھا اس کے بعد پھر کنٹرول رپورٹڈ ہے نہیں ہے، رپورٹڈ آن سم سسٹمز ہے، سب سسٹمز پہ ہے، کم سسٹمز پہ ہے، کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے. جیسے میں نے کہا ہاں بھائی انفارمل پالیسی ہے، ٹھیک ہے. کنٹرول امپلیمنٹڈ ہے، پارٹس آف دا پالیسی امپلیمنٹڈ ہے. کنٹرول آٹومیٹڈ ہے، آٹومیٹڈ آن سم سسٹمز ہے. پھر میں نے کہا بھائی اور کیا ہے، رپورٹڈ آن موسٹ سسٹمز. کنٹرول رپورٹڈ آٹومیٹڈ ہے یا کنٹرول امپلیمنٹڈ ہے، موسٹ سسٹمز پہ ہے. تو دیکھیں بتا رہے اسائن ہو گیا، کمپلیٹڈ نہیں ہے، اسیسمنٹ ناٹ کمپلیٹڈ، ویلیڈیٹڈ کہہ رہا ہے، ویلیڈیٹ بھی نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اسیسمنٹ ہسٹری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ اپنی ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں. میں اپنی آرگنائزیشن کا خود آپ کو ایک ڈمی آرگنائزیشن کر کے دکھاؤں گا، اپنا ریئل تو نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن آرگنائزیشن میں اگر آپ نے بیسکلی ایکٹیو ڈائریکٹری ٹول آپ کا کیا ہے، کس طرح سے ہے، آپ نے کس کو یہ الائن کرنا ہے کہ بھائی یہ جا کے نا جو دوسرا یوزر ہے وہ جا کے اس کو چیک کرے اور اس کو ٹھیک کرے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. میں اونر ہوں مگر میں کہہ سکتا ہوں بھائی ابو بکر تم جا کے چیک کرو یار یہ کنٹرول امپلیمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا جو ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے کیا ہے کیا نہیں ہے. سیکنڈری آرگنائزیشن بھی میں بنا سکتا ہوں. آرگنائزیشن کے مختلف یونٹس ہوتے ہیں. اچھا اس کی بینچ مارکنگ ہے، کنٹرولز کمیونٹی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس کے اوپر اب ہم کام کریں گے. تو جو نیکسٹ ویک آئے گی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ فائنڈنگز آئیں گی، ڈیٹیل چیزیں آئیں گی، وہ آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ. پلیز کوشش کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں سی آئی ایس کے اوپر، وہاں سے لے کے چلیں انشاءاللہ. نیکسٹ جو کلاس کریں گے اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں کور کریں گے تاکہ آپ فلی پریپیئرڈ ہوں. اور میں آپ کو ایک اور ٹول کے بارے میں دکھاؤں گا جو انہی کا ٹول ہے جس کو آپ کو پرووائڈ بھی کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.